بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی البول قائما، یہ باب ہے اس چیز کے بیان میں جو آئی ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے بیان میں۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، فرماتی ہیں، من حدثکم، جو تمہیں یہ بیان کرے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بال قائما، کہ حضور علیہ السلام نے پیشاب کیا کھڑے ہو کر، فلا تصدقوہ، تو اس کی تصدیق مت کرو، ما کان یبول الا جالسا، وہ پیشاب نہیں کرتے تھے مگر بیٹھ کر۔ عن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال، اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم سباطۃ قوم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے کوڑا پھینکنے کی جگہ پر آئے، فبال قائما، پس پیشاب کیا کھڑے ہو کر، ثم دعا بماء، پھر پانی منگوایا، فجئتہ بماء، تو میں آپ کے پاس پانی لایا، فتوضأ، پس آپ نے وضو کیا۔ وعن عمر رضی اللہ عنہ قال، فرماتے ہیں، ما بلت قائما، میں نے کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا، منذ اسلمت، جب سے میں اسلام لایا۔ جمہور کہتے ہیں عذر کے ساتھ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے بلا کراہت، اور بغیر عذر کے پیشاب کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ عذر کی وجہ سے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے بلا کراہت، جبکہ عذر کے بغیر پیشاب کرنا کھڑے ہو کر یہ مکروہ تنزیہی ہے، جبکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے، عذر کے ساتھ ہو یا بغیر عذر کے۔ جمہور کی دلیل حدیث عائشہ ہے، فرماتی ہیں، جو تمہیں یہ بیان کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، اس کی تصدیق نہ کرو، حضور علیہ السلام بیٹھ کر ہی پیشاب کرتے تھے۔ اور ان کی دلیل حدیث حذیفہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے کوڑا پھینکنے کی جگہ پر آئے تو کھڑے ہو کر پیشاب کیا، پھر پانی منگوایا، میں پانی لے آیا تو آپ نے وضو کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے بلا کراہت۔ تو ہم جواب یہ دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل عذر کی وجہ سے تھا، آپ کے گھٹنے میں تکلیف تھی، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ وہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، اسی وجہ سے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، اور تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ عمل بیان جواز کے لیے ہے۔ پہلا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل عذر کی وجہ سے تھا، گھٹنے میں تکلیف تھی۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ وہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، اور تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ عمل بیان جواز کے لیے تھا۔ باب ما جاء، یہ باب ہے اس چیز کے بیان میں جو آئی ہے فی البول المنتقع، جمع کیے ہوئے پیشاب کے بارے میں۔ عن بکر بن ماعز قال سمعت عبد اللہ بن یزید رضی اللہ عنہ یحدث، وہ بیان کرتے تھے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یقنع بول فی طست، جمع نہ کیا جائے پیشاب برتن میں، فی البیت، گھر میں، فإن الملائکۃ لا تدخل بیتا، فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے، فیہ بول منتقع، جس میں جمع کیا ہوا پیشاب ہو، ولا تبولن فی مغتسلک، اور ہرگز پیشاب مت کرو اپنے غسل کی جگہ میں۔ عن حکیمۃ بنت امیمۃ بنت رقیقۃ عن امہا، اپنی والدہ سے روایت کرتی ہیں، قالت کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم قدح من عیدان، ایک لکڑی کا برتن تھا حضور علیہ السلام کا، تحت سریرہ، آپ کی چارپائی کے نیچے، کان یبول فیہ باللیل، جس میں آپ پیشاب کرتے تھے رات میں۔ تو پیشاب کو برتن کے اندر جمع کرنا اس سے منع کیا گیا، اور یہ منع کیا گیا کہ غسل خانے میں پیشاب مت کرو۔ اس میں حکم یہ ہے کہ اگر فرش ہو اور بہا دیا جائے اور وہ زائل ہو جائے پانی سے تو پھر تو جائز ہے، لیکن اگر وہ کچی جگہ ہے تو وہاں پر پیشاب نہیں کرنا چاہیے، وسوسے کی بیماری لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ پہلی حدیث میں منع کیا گیا کہ لا یقنع بول فی طست، پیشاب کو کسی برتن میں جمع نہ کیا جائے، جبکہ دوسری حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکڑی کا ایک برتن ہوتا تھا جس میں آپ رات کو پیشاب کرتے تھے۔ تو دونوں حدیثوں میں بظاہر تعارض ہے۔ جواب یہ ہے کہ پہلی حدیث محمول ہے اس بات پر کہ جمع نہ ہونے دیا جائے، اور فرصت ملے تو اس کو انڈیل دینا چاہیے، اور دوسری حدیث اس بات پر محمول ہے کہ فرصت کے وقت اسے انڈیل دیا جاتا تھا۔ پہلی حدیث کا محمل یہ ہے کہ جمع نہ ہونے دیا جائے اور فرصت ملتے ہی اس کو انڈیل دیا جائے،
اور دوسری حدیث اس بات پر محمول ہے کہ فرصت ملتے ہی اس کو انڈیل دیا جاتا تھا۔ باب موجبات الغسل، یہ باب ہے غسل کو واجب کرنے والی چیزوں کے بیان میں۔ عن علی رضی اللہ عنہ قال، فرماتے ہیں کنت رجلا مزاء، میں بہت زیادہ مزی والا آدمی تھا، فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے حضور علیہ السلام سے سوال کیا، فقال، تو فرمایا، فی المزی الوضوء، مزی میں وضو ہے، وفی المنی الغسل، منی میں غسل ہے۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، فرمایا، انما الماء من الماء، بے شک پانی پانی سے ہے، نہیں ہے سوائے اس کے کہ پانی پانی سے ہے، یعنی غسل تب واجب ہوگا جب کہ انزال ہو۔ وعن عتبان بن مالک الانصاری رضی اللہ عنہ قال، قلت یا نبی اللہ، میں نے کہا یا رسول اللہ، انی کنت مع اہلی، میں اپنی اہلیہ کے ساتھ تھا، فلما سمعت صوتک، جب میں نے آپ کی آواز سنی، اقلعت، تو میں علیحدہ ہوا، فاغتسلت، تو میں نے غسل کیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الماء من الماء، فرمایا پانی پانی سے ہے، یعنی غسل تب واجب ہوگا جب کہ انزال ہو۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اذا جلس، جب بیٹھ جائے، بین شعبها الاربع، اس کے چاروں شاخوں کے درمیان، ثم جہدا، پھر اس کی کوشش کرے، فقد وجب الغسل، تو تحقیق غسل واجب ہو گیا۔ شعبها الاربع سے مراد رجلان اور فخذان ہے، اور ایک قول کے مطابق یدان اور فخذان ہے، اور مراد دونوں کا یہ ہے کہ جب تیاری کر لے۔ شعبها الاربع مراد یدان اور رجلان ہے، یا پھر مراد رجلان اور فخذان ہے، اور مراد دونوں سے ہے کہ جب وہ تیاری کر لے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذا قعد بین شعبها الاربع، جب بیٹھ جائے اس کے چاروں شاخوں کے درمیان، ثم مس الختان الختان، پھر چھو لے ختنہ کی جگہ کو، فقد وجب الغسل، تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو ختنہ صرف مرد کا ہوتا ہے، یہاں پر عورت کے لیے بھی ختان کا لفظ استعمال کیا گیا تغلیباً، یعنی مذکر کو مؤنث پر غلبہ دیتے ہوئے، جیسے سورج اور چاند کو کہہ دیتے ہیں قمرین، قمر کو شمس پر غلبہ دیتے ہوئے۔ وعن عبد الرحمن بن عائز قال، سأل رجل معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ عما یوجب الغسل من الجماع، پوچھا اس چیز کے بارے میں جو غسل کو واجب کرے جماع سے، وعن الصلاة فی الثوب الواحد، اور ایک کپڑے میں نماز پڑھنے سے، وعما یحل من الحائض، اور اس چیز کے بارے میں جو حلال ہے حائضہ عورت سے۔ فقال معاذ، تو معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، عن ذالک، اس کے بارے میں، تو فرمایا، اذا جاوز الختان الختان، جب ختنہ کی جگہ سے بڑھ جائے، فقد وجب الغسل، تو تحقیق غسل واجب ہو جاتا ہے۔ واما الصلاة فی الثوب الواحد، بہرحال ایک کپڑے میں نماز، فتوشح به، تو اس کو کندھے پر ڈال لو۔ واما ما یحل، یعنی بغل کے نیچے سے کندھے پر ڈالو۔ واما ما یحل من الحائض، اور بہرحال وہ چیز کہ جو حلال ہوتی ہے حیضہ عورت سے، فإنه يحل منها، اس لیے کہ حلال ہے اس سے وہ، ما فوق الازار، جو ازار کے اوپر ہو، واستعفافه عن ذلك افضل، اور اس سے بچنا افضل ہے، وعن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ان الفتی الذی كانوا یقولون، وہ فتویٰ کے لوگ کہتے تھے، الماء من الماء، پانی پانی سے ہے، رخصت، یہ رخصت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخص بها، اس کی حضور علیہ السلام نے رخصت دی تھی، فی اول الاسلام، شروع اسلام میں، ثم امرنا بالاغتسال، پھر ہمیں حکم دیا غسل کرنے کا۔ وعن ام سلمۃ رضی اللہ عنہا قالت، فرماتی ہیں، جاءت ام سلیم امرأۃ ابی طلحہ رضی اللہ عنہ، وہ آئیں ابو طلحہ کی بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقالت یا رسول اللہ، تو عرض کیا، ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ حق سے نہیں شرماتے، فہل علی المرأۃ من غسل، کیا عورت پر غسل ہے، اذا ہی احتلمت، جب وہ احتلام والی ہو جائے، جب اس کو احتلام ہو جائے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعم، فرمایا ہاں، اذا رأت الماء، جب پانی دیکھے۔ وعن خولۃ بنت حکیم رضی اللہ عنہا انہا سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المرأة ترى في منامها،
پوچھا حضور علیہ السلام سے اس عورت کے بارے میں جو دیکھے اپنے نیند میں، ما یر الرجل، جو مرد دیکھتا ہے، فقال لیس علیہا غسل حتی تنزل، نہیں ہے اس پر غسل حتیٰ کہ اس کو انزال ہو، کما ان الرجل لیس علیہ غسل حتی ینزل، جیسا کہ مرد نہیں ہے اس پر غسل حتیٰ کہ اس کو انزال ہو۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا ان فاطمہ بنت ابی حبیش کانت تستحاز، اس کو ہے استحاضہ زیادہ آتا تھا، فسالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے حضور علیہ السلام سے پوچھا، فقال، تو فرمایا، ذالک عرق، یہ رگ ہے، ولیست بالحیضۃ، یہ حیض نہیں ہے، فاذا اقبلت الحیضۃ، جب حیض آئے، فدع الصلاۃ، تو نماز چھوڑ دو، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي، اور جب ختم ہو جائے تو غسل کرو اور نماز پڑھو۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اکسال یعنی دخول حشفہ بلا انزال سے غسل واجب ہو جاتا ہے، جبکہ داؤد ظاہری کہتے ہیں کہ غسل انزال سے ہی واجب ہوتا ہے۔ ہماری دلیلیں یہ حدیث نمبر 87، 88 اور 99 ہیں کہ جن میں آتا ہے کہ جن سے ثابت ہوتا ہے کہ انزال کے بغیر بھی غسل واجب ہو جاتا ہے، اور ان کی دلیل وہ حدیثیں ہیں جس میں آتا ہے الماء من الماء، کہ غسل تب ہوگا جب کہ انزال ہو، اور ہم جواب دیتے ہیں کہ وہ منسوخ ہیں۔ شروع اسلام کے اندر یہ حکم تھا کہ انزال ہو تب غسل واجب ہوتا ہے، اور بعد میں حضور علیہ السلام نے پھر غسل کا حکم فرمایا تھا، خواہ انزال ہو یا نہ ہو۔ تو اکسال یعنی دخول حشفہ بلا انزال سے غسل واجب ہو جاتا ہے، جبکہ داؤد ظاہری کہتے ہیں کہ صرف انزال سے ہی غسل واجب ہوگا۔ ہماری دلیل وہ حدیثیں ہیں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے غسل کے لیے انزال ضروری نہیں ہے، وجوب غسل کے لیے انزال ضروری نہیں ہے، جبکہ ان کی دلیل وہ حدیثیں ہیں جن میں الفاظ آتے ہیں الماء من الماء، پانی پانی سے ہے، یعنی غسل تب واجب ہوگا جبکہ انزال ہو۔ ہم جواب یہ دیتے ہیں کہ وہ حدیثیں منسوخ ہیں، اوائل اسلام پر محمول ہیں۔ شروع اسلام میں حکم یہ تھا کہ انزال ہو تب ہی غسل واجب ہوگا، لیکن صحابی فرماتے ہیں کہ پھر بعد میں حضور علیہ السلام نے ہمیں غسل کا حکم دیا، یعنی بغیر انزال نہ بھی ہو تب بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔